بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں دوست اور بڑی یعنی کوئی کاروباری میٹنگ ہو رہی ہے یا ویسے کوئی بات ہو رہی ہے، اس میں گالم گلوچ گپ شپ میں تیری ماں کی ایسی، تیری بہن کی ایسی، تیری بیوی کی ایسے. یہ کون سی انسانیت ہے بھائی؟ پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، سمجھدار لوگ، باشعور لوگ اور جو ہے نا بڑے معزز سمجھے جانے والے لوگ، تو وہ بھی آپس میں ہمارے عام ماحول ہے بھائی. اگر کوئی ہمارے پنجاب کا بھائی ہے وہ اپنے پنجابی میں خوب گالیاں دے گا، بڑا ماہر ہوگا. بلوچی بھائی ہے تو وہ اس میں گالیاں دے گا. کوئی مہاجر بھائی ہے تو اس میں گالیاں دے گا. پٹھان بھائی ہے تو اس میں گالیاں دے گا. بھائی خدا کے لیے، اللہ کے لیے میری گزارش ہے، گالیاں چھوڑ دو. یہ فحش گوئی میں آتا ہے یہ گالیاں. اور انس رضی اللہ کی جو روایت میں نے آپ کو رضی اللہ عنہ کی بتائی کہ جو دو بندے گالیاں شروع کریں سب سے پہلا گناہ اس کو ملے گا جس نے ابتدا کی. ایک بندے ابتدا کرتا ہے تو جواب میں دوسرا گالی دیتا ہے نا، تو سارا گناہ اسی کے ذمہ ہے. اور ابن مسعود کی جو روایت کہ کامل مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا، کامل مسلمان، جو تان کرنے والا ہو، جو لان کرنے والا ہو، جو فحش گوئی کرنے والا ہو، جو زبان دراز ہو. کینچی کی طرح زبان چلتی ہے بعض لوگوں کی، لانتے کرتے ہیں، اس پر خدا کی لعنت ہو، اس کے رسول کی لعنت ہو، فلاں کی لعنت. بات اتنی نہیں ہوتی. تان و تشنیع. اچھا ابھی تو فیس بک کے طوفان بدتمیزی، اس میں بھی اس آیت کے نیچے باقی بھی چیزیں آتی ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. کہ یعنی یہ لوگ کچھ، یعنی ان الذین یحبون، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ چیزیں پسند ہیں کہ مسلمانوں کے اندر غلط چیزوں کا چرچا ہو، غلط فحش گوئی پھیلے، تو ان کے لیے سخت ترین دنیا و آخرت میں عذاب ہے اللہ کا، اور درد دینے والا عذاب ہے. اس میں یہ مسلمان بھی آئیں گے پھر جو توبہ نہیں کرتے اور معاشرے کو اس طرح آلودہ کر رہے ہیں گالم گلوچ سے. یار تہذیب یافتہ زبان بھی تو بولی جا سکتی ہے نا، کوئی اس قسم کی تو بولی جا سکتی ہے نا. ضروری ہے گالیاں لانی ہر چیز میں؟ بہت زیادہ دکھ پہنچتا ہے جب ہم کوئی کلپ دیکھتے ہیں. یہ ہمارا ڈیرہ غازی خان ہے، اللہ کرے وہاں بھی یہ بات پہنچ جائے، تو وہاں یہ کلپ بنا کے نا ایک دوسرے کو گالیاں دے کے تے میں کو پنگے پوزے لیتے ہیں، تے میں کو این کیتا ہے، اس پر قتل ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور بڑے خوبصورت جوان قتل ہو رہے ہیں. اسی فحش گوئی کی وجہ سے ایک نے ایک کو کوئی جہالت پہ بات کی. یہ جہالت ہے نا. کیا اللہ نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ ایک دوسرے کو پہلے ویڈیو بناؤ، کلپ بناؤ، گالیاں دو، جا کے اسے قتل کر دو؟ اب وہ بدلہ لے گا، اس کو قتل کرے گا. اب وہ پہلے کلپ بنائے گا، گالیاں دے گا، اب وہ اس کو قتل کرے گا. کیا اسی لیے نوجوان آئے ہیں؟ کیا یہ ہمارا مقصد زندگی رہ گیا؟ باقی سارے کام ختم ہو گئے. تو وہاں یہی شروع ہے. کتنے خوبصورت آئے ہوتے ہیں نوجوان، وہ اس کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، ویڈیو بنا کر، گالیاں دے کر، میں ایسے غیرتی ہوں، میں نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، قتل. یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ ایک بندے کے شادی شدہ کے قتل سے اس کا پورا خاندان اجڑ جاتا ہے، پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے. سسرالی بھی متاثر اور اس کے اپنے بھی متاثر. اس کو نہیں دیکھا جاتا. اس لیے میرے بھائیوں یہ فحش گوئی، گالم گلوچ، یہ ہم اپنے جو ہے نا بیٹھکوں سے، اپنی مجلس سے اس کو نکالیں اللہ کے لیے. اور ہمارے ہاں تو بہت زیادہ، میں پھر بھی یہ بات دہرا رہا ہوں، ہمارے ہاں سرائکی میں تو منہ بھر کے گالی دی جاتی ہے اور بڑے دل سے دی جاتی ہے. نہ ماں کو چھوڑا جاتا ہے، تیری ماں، تیری بہن، تیری زال. یہ تو عام ہے نا، آپ سب دیکھ رہے ہیں، آپ سب گواہ ہیں اس چیز کے. اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. مزے کی بات یہ ہے. اور یاد رکھو، مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے مفتی ہیں، تو تقریر فرما رہے تھے، بیان، تو کسی نے پرچی بھیجی نیچے، حضرت آپ کا جو فلاں مخالف ہے نا وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، تو آپ بھی کوئی اس میں جواب دے دیں. نے کہا بھائی وہ جو اگر گالیاں دے رہا ہے تو میری تو گالیوں والی زبان نہیں ہے، مجھے تو گالیاں آتی نہیں ہیں. دوسری بات، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے. کسی گونگے سے جا کے پوچھو نا، وہ جو اشاروں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کا اشارہ،
یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ گالیوں کے لیے، فحش گوئی کے لیے، تان اور لان کے لیے اور زبان درازی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن پڑھنے کے لیے، اخلاق والی بات کرنے کے لیے، دوسروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اصلاح والی بات کرنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ تو میریوں کو چھوڑ دو، ان ماؤں بہنوں بیچاروں کا کیا قصور ہے جو گھروں میں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے، اور تم آپس میں 2 یا 3 دوست بیٹھ کے اپنی اور ایک دوسرے کی ماں بہن کو ایک کیا ہوا ہے تم نے۔ اور ایک صحابی تو کہتے ہیں، وہ روایت حدیث کے اندر انہوں نے تو فرمایا، حضرت حسان بھی ہیں اس میں، ایک دوسرے صحابی بھی ہیں، کہ جو گالیاں نکالے اس پہ حد جاری کرو، کوڑے مارو اس کی کمر پہ۔ تو یہ ایک انتہائی عجیب قسم کا گناہ ہے، اور جس کا احساس تقریباً نکل چکا ہے۔ تو بھائی گالم گلوچ کرنا، ایک اور بات میں بتا رہا ہوں، جس طرح شرابی کے منہ سے بدبو جاتی ہے، نشہ کرنے والے کے منہ سے، مختلف نشے ہیں، ایک بدبو جاتی ہے، یا جس طرح جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو جاتی ہے، گالیاں بکنے والے کے منہ سے بھی ایسی ہی بدبو جاتی ہے، اگرچہ اس کو محسوس نہ ہو۔ یہ کوئی حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کو محسوس ہو جاتی ہے، اس کی وہ نحوست، اس کی وہ لعنت، تو اس کی بدبو بھی ان بدبوؤں کی طرح ہے۔ اس کی میں آسان مثال دیتا ہوں، کسی کے مسوڑے خراب ہوتے ہیں، کئی ہوتے ہیں، اللہ ان کو شفا دے، ان کے ساتھ بندہ دور سے بھی نہیں بیٹھ سکتا، ایسے بھبکے اڑتے ہیں کہ بندہ اگر کہیں نماز میں کہیں ساتھ ہو جائے تو مشکل سے نماز پوری ہوتی ہے، انتہائی عجیب قسم کی بدبو ہوتی ہے۔ تو جو گالم گلوچ کرتا ہے، اس کی بدبو اس بدبو سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور مذاق مذاق میں یہ کوئی نہیں، مذاق میں تو ہمارا تو ماشاءاللہ ڈی آئی خان کا، اور مجھے تو باقی سرائے کے علاقوں کو پتہ نہیں ہے، اتنا معلوم نہیں ہے، ہمارا تو سلام ہی یہی ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، السلام علیکم، کیا حال ہے بھیرا، ٹھیک ٹھاک، طبیعت سے ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے، اوے فلانا تیری ایسی دی تیسی دی فلانی، ٹیٹ ودیں، ٹھیک ٹھاک ودیں۔ یہ عادت ہے ہماری، سلام کی جگہ گالیاں، اوے فلانا فلانی دا پوترا ڈھمکانا، کیا حال ہے، ٹیٹ ودیں، ٹھیک ٹھاک، چلو بھائی ختم، ملاقات ہو گئی۔ یہ آپ خود سوچیں، محبوب بننا ہے یا اللہ کو ایسے کرنا ہے کہ اللہ ہم سے نفرت کرے اور بغض رکھے؟ تو یہ تان و تشنیع، اچھا چھوٹی چھوٹی بات پہ لانتے، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، جو بیچارے کچھ ایسے عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ مثال دیتے ہیں نا، کوئی بوڑھی عورتیں بات پہ لانتے، او خدا اندہ بیڑا، او اندے تے لعنت ہی ہے، اندے تے لعنت ہی ہے، اے لعنت ہوئے، او لعنت ہوئے۔ مردوں کا کام نہیں ہے لعنت دینا، مردوں کا کام نہیں ہے کسی کو گالی دینا، ماں بہن کی گالی دینا جو بیچارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مرد کا کام نہیں ہے، یہ پرلے درجے کی ایک گئی گزری عورت سے بھی بدتر ہے۔